اسحاق جن کا لقب زرغامہ بھی ہے، آپ علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام کے مشہور سپہ سالار اور ساتھی حضرت مالک اشتر علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ آپ بھی لشکر یزید کے ساتھ کربلا میں تشریف لائے تھے، لیکن بعد ازاں فوج حسین علیہ السلام میں شامل ہو گئے اور روز عاشورہ میدان جنگ میں اترے۔ اسحاق علیہ السلام نے شدید حملوں میں 500 دشمنوں کو قتل کیا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں شہداء کربلا کا مختصر تعارف۔ عامر بن مسلم علیہ السلام جو کہ مکہ معظمہ سے امام حسین علیہ السلام کے ہم رکاب ہو گئے تھے، آپ اور آپ کے غلام سالم علیہ السلام نے معرکہ کربلا میں شہادت حاصل کی، جبکہ سیف ابن مالک علیہ السلام بھی مکہ معظمہ ہی سے امام حسین علیہ السلام کے ہم رکاب ہوئے تھے، اور آپ نے بھی معرکہ کربلا میں شہادت کا عظیم منصب حاصل کیا۔ عبد الرحمن علیہ السلام بھی مکہ معظمہ ہی سے امام حسین علیہ السلام کے ہم رکاب ہوئے تھے اور 10 محرم الحرام کو شہادت کے عظیم منصب پر فائز ہو گئے، جبکہ حلاس ابن عمر الراسبی جو کہ لشکر یزید کے ساتھ کربلا میں پہنچے تھے، لیکن بعد ازاں انہوں نے بھی امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شمولیت اختیار کر لی، 10 محرم الحرام کو شدید جنگ کے بعد شہادت کے عظیم منصب پر فائز ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ کربلا کی اس قیامت خیز صبح حلاس علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی نعمان ابن عمر الراسبی بھی تھے، جنہوں نے نصرت امام حسین علیہ السلام کرتے ہوئے اپنی جان مقصد خدا پر قربان کر دی۔ اسی طرح عمار ابن سلامتہ نے بھی امام حسین علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا، اور 10 محرم الحرام کی قیامت خیز صبح ایک شدید معرکے میں انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ مسلم ابن قصیر جو کہ امام علیہ السلام کے کربلا پہنچنے سے پہلے ہی کسی مقام پر امام حسین علیہ السلام کے ہم رکاب ہو چکے تھے، آپ علیہ السلام کو 10 محرم الحرام کی اس خون ریز صبح ایک شدید حملے میں شہید کر دیا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ نماز ظہر کے بعد ہونے والے معرکوں میں آپ علیہ السلام کے غلام رافع ابن عبداللہ علیہ السلام بھی شہادت کے عظیم منصب پر فائز ہو گئے۔ عبداللہ ابن یزید علیہ السلام نے بھی معرکہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا دفاع کرتے ہوئے شہادت کا عظیم منصب حاصل کر لیا۔ بشر علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کا ذکر اکثر تاریخ اسلام کی جنگوں میں بڑی کثرت سے آتا ہے۔ بشر علیہ السلام جب امام حسین علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پہنچے تو اس وقت آپ کے ساتھ آپ کے ایک بیٹے محمد بھی تھے۔ ابھی جنگ کربلا شروع ہوئی ہی تھی کہ آپ کو اطلاع ملی کہ آپ کے ایک بیٹے کو رے کی سرحد پر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ چلے جائیں اور اپنے بیٹے کو رہا کروائیں۔ تو بشر علیہ السلام نے جواباً عرض کی کہ مولا مجھے شیر اور بھیڑیے کھا لیں اگر میں آپ کو ان دشمنوں میں تنہا چھوڑ کر چلا جاؤں۔ بشر علیہ السلام نے اپنے بیٹے محمد کو کچھ زیادہ راہ دے کر اپنے بھائی کی رہائی کے لیے روانہ کر دیا، اور خود یہ حسین علیہ السلام کا جانباز 10 محرم الحرام کی صبح شہادت کے عظیم منصب پر فائز ہو گیا۔ بریر ابن خزیر علیہ السلام نے کوفہ سے مکہ جا کر امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں شمولیت اختیار کی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 7ویں سے آل نبی پر پانی بند کر دیا گیا تھا۔ نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ سادات کے خیموں میں بچے پیاس کی شدت سے تڑپ رہے تھے۔ قریب تھا کہ پیاس کی یہ شدت ان ننھے پھولوں کے لیے جان لیوا ثابت ہوتی کہ بریر ابن خزیر علیہ السلام کا گزر سادات کے خیموں کے قریب سے ہوا۔ آپ علیہ السلام نے سادات کے بچوں کی چیخ و پکار کو سنا اور آپ بے اختیار رو گئے۔ بریر علیہ السلام روتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے جا ملے اور ان سے کہا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہاتھ میں تلوار ہوتے ہوئے خاندان رسالت کے بچے پیاس سے مر رہے ہیں۔ قصہ مختصر کے چند اصحاب حسینی علیہ السلام بریر علیہ السلام کی قیادت میں فرات کی طرف بڑھے۔ اس وقت فرات پر 400 کے قریب لشکر یزید کا پہرا تھا، جن کا کام ہر قیمت پر پانی کو خیام حسینی علیہ السلام میں پہنچنے سے روکنا تھا۔ بریر علیہ السلام خاموشی سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ فرات کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جب بریر علیہ السلام فرات کے کنارے پر پہنچے تو دشمن نے آپ کی آمد کو بھانپ لیا۔ کچھ دیر تک بریر علیہ السلام اور دشمن کے درمیان مذاکرات چلتے رہے، اور انہی مذاکرات کے دوران بریر علیہ السلام کے ساتھیوں نے اپنے مشکیزے بھر لیے تھے، لیکن آخر کار مذاکرات ناکام ہوئے اور لشکر یزید نے
بریر علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ بریر علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے مشکیزوں کو ایک جگہ پر اکٹھا رکھا اور خود اس کے چاروں اطراف ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے۔ بریر علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا مقصد یہ تھا کہ جان جاتی ہے تو جائے، لیکن وہ پانی ہرگز ضائع نہ ہو جس کی ضرورت سادات کے خیموں میں شدت اختیار کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ بریر علیہ السلام کی جد و جہد کی مزید تفصیلات اگلی قسط میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔